بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ انسان کی زندگی میں جسم اور جذبہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ کبھی بھی انسان کا جسم کام نہیں کرتا، جسم نہیں چلتا، اسے جذبہ چلاتا ہے۔ روزہ جذبہ رکھواتا ہے، جسم تو نہیں رکھواتا۔ تندرست جسم ہوتا ہے، گھبراتا ہے روزہ رکھوں گا مر جاؤں گا، بھوک میں کیا بنے گا، پیاس میں کیا بنے گا۔ خدمت جذبہ کرواتا ہے۔ اس وقت طبیعت سونے کو کر رہی، مزاج میں ہے سو جاؤں، لیٹ جاؤں، ایک پل نہ گزرے، لیکن ایک جذبہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، جاگ، دیکھ، اس وقت تجھے ملنے کا وقت ہے۔ فجر کے وقت میرے آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا تمہارے کاموں میں اللہ کی فجر کے بعد مدد ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، فجر کے اوقات میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ کوئی جذبہ ہے جو آپ کو گھر سے چھڑوا کے یہاں لایا ہے۔ گھر کے قریب مسجدیں تھیں، وہاں اعتکاف کر لیتے، گھر کے قریب علماء، بزرگ، اہل اللہ بے شمار، ان کی صحبت میں بیٹھ جاتے۔ اتنی دور پرے سے، دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے کوئی جذبہ ہے جو آپ کو یہاں لایا ہے۔ انسان خود کچھ نہیں کرتا، اس کو جذبہ کراتا ہے۔ بعض اوقات علاقے میں اس کی دہشت ہوتی ہے، بندہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا جسم تو دہشت سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کا جذبہ ایسے ہوتا ہے، وہ کام بھی کر گزرتا ہے جو عام بندے سوچ نہیں سکتے، علاقے میں اس کا اثر اور دہشت ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے جذبوں سے چلتا ہے، جذبہ اس کو مجاہدہ اور قربانی کرواتا ہے، جذبہ اس کو خدمت میں جھونک دیتا ہے، جذبہ اس کو سردی گرمی کی برداشت اور یہ چیزیں نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک مقصد ہے، میری زندگی ہے۔ راتوں کو نوکریوں میں جذبہ جگواتا ہے، دن میں سخت گرمی کے اندر اور سخت لو کے اندر مزدور کو ایک جذبہ ہوتا ہے مال ملنے کا، چیزیں ملنے کا، وہی اس کو محنت کرواتا ہے۔ انسان جب اپنے جذبے سے ختم ہو جاتا ہے، پھر ایک بے جان روح بن جاتا ہے، پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور وہی شخص ہوتا ہے جب اس کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ ایک صاحب کو دیکھا، بہت زیادہ دن رات محنت کرنے والا، توجہ کرنے والا، اس سے کوئی حادثہ پہنچا، بیوی فوت ہو گئی، بس اس بیوی کو ایسا دل میں لیا کہ وہ جذبہ کھو بیٹھا، بس پھر سارا دن بیٹھا خاموش دیکھتا رہتا تھا۔ اس سے پہلے اس کا جذبہ تھا جو اسے فجر سے پہلے اٹھواتا تھا، اپنے کام پہ جاتا تھا، رات گئے تک کاروبار میں، کام میں اور ہر چیز میں فٹ اور قابو تھا۔ جب اس کا وہ جذبہ ختم ہوا، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ انسان جذبے سے چلتا ہے، وہ جذبہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، میں نے، مجھے ساری رات جاگنا پڑے، مجھے دن کو کھپنا پڑے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میں نے مل چلائی، فیکٹری چلائی، مل چلائی، جب وہ چلی 3 دن 3 رات میں نہیں سویا، میں نے مل چلانی تھی، میں نے سارے نظام کو دیکھنا تھا۔ 3 دن 3 رات کے بعد جب مل چلی، میں نے کہا اب میرے سونے کا وقت ہے۔ اس درویش کی فوت کی تو یہیں لاہور میں ہوئی، میت کو لے کر دلی میں گئے، ماں نے کفن کے بند کھول کے ایسے دیکھا، بیٹا سویا ہوا ہے۔ بوڑھی ماں کہنے لگے بیٹا ساری عمر خود بھی تھکا اور لوگوں کو بھی تھکایا، جا اب سکون سے قبر میں سو جا۔ ایک جذبہ ہوتا ہے،
جو وضو کراتا ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو نماز کے لیے لاتا ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو حلال حرام کی پہچان ایک پل میں کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، سونا ہے ڈھیر لگا ہوا ہے، گرا ہوا سونے کی بالی ہے، یا سونے کا ایک پورا کا پوری مالا ہے، یا ایک ٹکڑا ہے سونے کا ہیرا ہے، ایک بریف کیس ایک بیگ بھرا ہوا نوٹوں کا ہے۔ انہوں نے کہا میرا نہیں ہے، نہیں ہے میرا۔ اس نے کہا تیرا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہے۔ اس نے مکان بیچ دیا، اس نے مکان لے لیا، اس نے اپنے پیسے لے لیے، اس نے مکان بنایا تو مکان میں سے خزانہ نکل آیا۔ یہ خزانہ لے کے اس کے پاس گیا، اس نے بھی تیرا خزانہ ہے تیرے مکان سے نکلا؟ اس نے بھی میں نے تو مکان بیچ دیا تھا، تو خزانہ تیرا ہے؟ وہ کہ نہیں، تو میں نے مکان لیا تھا، خزانہ تو نہیں لیا تھا، تو خزانہ تیرا ہے؟ وہ کا خزانہ تیرا ہے۔ اب قاضی کے پاس مقدمہ پہنچا، قاضی نے پوچھا دونوں میں سے کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب قاضی نے کہا حق تو انہی کا ہے۔ اس نے کہا تیری بیٹی ہے؟ اس نے کہا۔ اس نے کہا تیرا بیٹا ہے؟ انہوں نے دونوں کی شادی کروا دی۔ ان لوگوں نے گھر کے اندر رکھو، ان دونوں کو دے دو خزانہ۔ کوئی جذبہ ہوتا ہے جو انسان کو چٹائیوں پہ سلا دیتا ہے، پتھروں پہ سلا دیتا ہے، دودھ کی نہریں بہا دیتا ہے۔ کوئی جذبہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ ساری سختیاں، یہ ساری تلخیاں کوئی حرج نہیں، پر میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے۔ طالب علم کو جذبہ ہوتا ہے جو ساری رات جگاتا ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے جو گھر سے دور۔ ایک صاحب کہنے لگے میری والدہ نے مجھے 8 سال کا تھا اسکول میں بھیج دیا، پھر ہاسٹل میں بھیج دیا، میں رضائی میں منہ لے کے روتا تھا اور ماں گھر روتی تھی۔ 8 سال کا بچہ ماں سے جدا ہو گیا۔ تعلیم اور ایک عمل کرنا ہے، میں نے ایک بڑا آدمی بننا ہے، اور مجھے پہلے دن پیغام دیا گیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو نے پائلٹ بننا ہے، تو نے فلاں بننا ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے جو گھر چھڑوا دیتا ہے دولت کے لیے، تعلیم کے لیے، دنیا کے لیے، مال کے لیے، شہرت کے لیے، ڈگریوں کے لیے، اور ایک اور جذبہ بھی ہوتا ہے جو گھر چھڑوا دیتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ بھی ایک جذبہ ہے۔ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، میری طرف آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کا من کہہ رہا ہے میں سو جاؤں، کوئی سفر کا رات کا مارا ہوا، کوئی ساری رات خدمت کا، کوئی ساری رات عبادت کا، کوئی ساری رات تسبیح کا، کوئی تھکان کا، یا کوئی صبح کھانے کے بعد کی غنودگی کا۔ ایک جذبہ ہے جو کہتے ہیں نہیں، اس وقت بہت ملتا ہے، اس وقت جھولیاں بھرتی ہیں، اور اس وقت رزق روحانی بھی ملتا ہے، اس وقت دل کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس وقت روح کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس وقت من کی دنیا بھی آباد ہوتی ہے، اس وقت سوز و ساز بھی ملتا ہے۔ میں اس وقت اپنے آپ کو چوکنا کر کے بیٹھوں گا، اتنی دور سے تسبیح خانے کا ٹائٹل عنوان لے کے میں آیا ہوں تو یہاں سے کچھ لے کے جاؤں گا۔ وہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک بوڑھا آدمی آتا تھا، اس وقت بوڑھا ہو گیا تھا لیکن اس وقت بھی وہ کام کرتا تھا۔ ایک اونٹ کے بالوں کا اور بھیڑ کے بالوں کا کمبل جو ہے وہ پکڑ کے بدن پہ سی لیتا تھا، سی کے پہلے کنویں ہوتے تھے، ٹیوب ویل نہیں ہوتے تھے، اس بیل چلتے تھے ہمارے باغ میں، تو وہ اس کے اندر پانی کے اندر چلا جاتا تھا، اس کا سانس آدھا گھنٹہ تک تھا، اور نیچے مٹی نا گر جاتی تھی، مٹی گرتی تھی، کنویں کا پانی میں وہ جو سوراخ نیچے سے چشمے ہوتے تھے وہ بند ہو جاتے تھے، وہ بڑی ساری کسی ہوتی، میری طرف دیکھیں اتنی بڑی کسی ہوتی تھی، اتنی بڑی کسی ہوتی تھی، اور اس کو بڑے موٹے رسے سے لٹکاتے تھے اور بیل اس کو کھینچتے تھے، وہ نیچے سے بڑی رسی اس مٹی کی بھرتا تھا اور رسا ہلاتا تھا، وہ اوپر کھینچ لیتے تھے، وہ نیچے بیٹھا رہتا تھا، پھر وہ مٹی نکال کے پھر وہ رسی وہ کسی بھیجتے تھے، اس کو ٹوبا کہتے تھے، مجھے آج تک نام نہیں، وہ دیسی گھی ایسے پیتا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، ڈبے بھرے ہوئے تھے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیسی گھی دیتے تھے، وہ ایسے پیتا تھا دیسی گھی، خالص گائے کا دیسی گھی۔ والد صاحب کے وہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہوتے تھے باغ میں،
وہ پیتا تھا دیسی گھی، یا دیسی گھی اور اتنی شکر کھاتا تھا، اس میں ڈال کے روٹیاں کھاتا تھا، پتہ نہیں کتنی روٹیاں کھاتا تھا، اتنے موٹے موٹے اس کے ہاتھ تھے، اتنا بڑا سر تھا اور جسم تھا، اور پانی کے اندر کمبل اوڑھ کے کنویں کے اندر چلا جاتا تھا اور وہاں سے کنواں صاف کرتا تھا، اور پھر پانی کی سطح بڑھ جاتی تھی، پھر زیادہ وقت پانی چلانے سے پانی کنویں میں ختم نہیں ہوتا تھا۔ کون سا جذبہ ہے؟ آدھا آدھا گھنٹہ نیچے اس کو کچھ ملنے کا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے گا، تسبیح ایک جذبہ ہے جو لے کے بٹھاتا ہے، قرآن ایک جذبہ ہے جس کی زیارت کرواتا ہے، ایمانداری امانت داری ایک جذبہ ہے جو زندگی میں ساتھ لے کے انسان کو چلتا ہے، اور جب یہی جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جب یہی جذبہ مر جاتا ہے، ملک مظفر جس کا نام پہ مظفر گڑھ ہے، اپنے بیٹے سے غلطی ہو گئی، اپنے بیٹے کو قتل کرا دیا، اس کے بدلے میں قتل کے بدلے میں قتل کرا دیا، پر پھر زیادہ دن خود نہ جی سکا۔ بہت انصاف والا، بہت عظیم شخص تھا، ایک جذبہ تھا، چلتا رہا چلتا رہا، اس کا اقتدار ایک اقتدار تھا، ملتان کا بھی حاکم تھا، وہ اس ملتان کے علاوہ ساری اس ایریا کا حاکم تھا، کیونکہ ملتان کا جو حاکم ہوتا تھا وہی بکھر کا ہوتا تھا، وہی سکھر کا ہوتا تھا، وہی بکھر کا، وہی سکھر کا، وہی کراچی تک ٹھٹھا کا۔ کراچی تو کوئی شہر تھا ہی نہیں، وہ تک چھوٹی سی بندرگاہ تھی، شہر تو نہیں تھا، ٹھٹھا شہر تھا، مملکت تھی پوری، وہ وہاں کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا جذبہ تھا، کرتا رہا کرتا رہا، بیٹے سے قتل ہو گیا، اس نے کہا انصاف چاہیے، تحقیق کرو کس نے کہا، اس نے کہا بیٹے نے کیا، اس نے کہا بیٹا تجھ سے محبت بہت زیادہ ہے، مجھے پتا ہے تیرے بعد میں مر جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں تیرے بعد نہیں جی سکوں گا، پر میں قیامت کے دن اللہ کو جواب بھی دوں گا، اور دنیا میں یہ کہہ کے نہیں جانا چاہتا کہ اپنوں کو تو مظفر نے بچا لیا تھا اپنے بیٹے کو، کیا مظفر کا انصاف دوسروں کے لیے تھا، اپنے گھر کے لیے نہیں تھا؟ بیٹا تجھے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور قتل کے بدلے میں قتل ہے، اور مجھے لاکھ کہیں قصاص میں بیٹا تجھے دے سکتا ہوں، پر مجھے انصاف والے یہی کہیں گے اپنے بیٹے کا قصاص دے دیا تھا، دوسروں پہ تلوار چلائی تھی، قصاص ہے، اور بیٹا قتل ہو گیا، جلاد نے بیٹے کا سر قلم کر دیا، خود زیادہ دن نہ جی سکا، مر گیا۔ انصاف کو جذبہ کراتا ہے، اور کوئی جذبہ ہے کہ یہ موبائل گرا ہوا میرا نہیں ہے، یہ جوتی میری نہیں ہے، میں کیوں پہن کے جا رہا ہوں، میرے پاؤں کو جوتی کیوں نہیں چبھ رہی، میرے پاؤں کی جوتی تکلیف کیوں نہیں دے رہی، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، یہ بستر میرا نہیں ہے، میں اس کے بستر پہ کیوں سویا ہوا، اس کا ٹیک میں کیوں لگایا ہوا، ابھی فی الحال میں ٹیک لگا لوں، کیوں؟ ایک جذبہ ہوتا ہے جو اندر انصاف کرواتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو حلال اور حرام کی پہچان کرواتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے سامنے حیا کے پردے لا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بیٹی کو جس نظر سے دیکھتے ہیں، بیوی کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیا؟ بہن کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں کیا؟ ماں کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک جذبہ ہوتا ہے جو ایک پل میں جس نظر سے بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس نظر سے، اس جوان کو اٹھا دو، یہ اس کو اٹھاؤ اس کو، جس نظر سے بیوی کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے نظریں بدل جاتی ہیں۔ ماں کے ساتھ نظر اور جذبہ اور ہوتا ہے، ماں کو دیکھنے کا، بیٹی کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے، بہن کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے، بیوی کو دیکھا جذبہ اور ہوتا ہے۔ ہم اپنے ان نظروں کے جذبوں کو ایک پل میں تول کے دیکھ لیں۔
ایک جذبہ ہے جو مجھے کھینچ کے لایا ہے تسبیح خانے کے نام پہ. میں کہیں دور پرے سے، کبھی گاؤں سے، کسی بڑے شہر سے، لاکھوں مسجدیں، لاکھوں درویش اللہ والے چھوڑ کے یہاں آیا ہوں. ایک جذبہ ہے جو مجھے یہاں لایا ہے. ایک چیز ہے جو مجھے یہاں آ کے جس نے کہا ہے نہیں یہ حق ہے اور اس میں اندر صداقت ہے اور سچائی ہے، وہ ایک جذبہ ہے. ایک جذبہ ہے. میں اپنے خدمت والوں ساتھیوں کو دیکھتا ہوں، بھاگ رہے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہیں، آنکھیں سرخ ہیں. ابھی میں گیا، وہاں خدمت ہو رہی تھی دفتر میں، میں نے اپنے ساتھی کو دیکھا، 2 آدمی کام کر رہے اور ایک کھڑا ان کو ہدایات دے رہا. میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، سرخ اس کی آنکھیں. میں نے کہا تیرا جذبہ تجھے کام کروا رہا ہے، تیرا جسم کہتا ہے تو اب سو جا، تجھے سخت آرام کی ضرورت. تیرا جذبہ ہے کہتا ہے نہیں میری خدمت ہے، ڈیوٹی ہے، میں نے کرنا ہے. اور میں دعائیں دیتے ہوئے سیڑھیاں نکلا. ہر سانس ہر پل اپنے جذبے کو پڑھتے رہیں. یہ جذبہ جوان بھی ہوتا ہے، یہ جذبہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. یہ جذبہ جوان بھی ہوتا ہے، یہ جذبہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جاتا ہے. میں اس دن 2 بندوں کو مخلص ہیں، رمضان سے پہلے یہاں تسبیح کی خدمت کر رہے، اب بھی وہ کر رہے، بیچارے نہیں ہیں. لیکن میں نے ان دونوں کو کہا، میں کہ جو رمضان سے پہلے آپ کی یہاں خدمت تھی اب کیوں نہیں ہو رہی؟ تمہارے جذبے کو زنگ کیوں لگ گیا؟ تمہارے اندر وہ جوش، وہ ولولہ، وہ بجلیاں، وہ کیفیتیں کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں ہیں؟ ہم اپنی زندگی میں کبھی نہیں چل سکتے. ہمیں ایک جذبہ ہے جو چلاتا ہے. پہاڑ کی چوٹیاں، کیٹو کی چوٹیاں جہاں کئی گر کے مر گئے ہیں، اس نے کہا میں نے کیٹو کی چوٹی کو سر کیا اور وہاں جھنڈا گاڑ دیا. جہاں برف ہی برف ہے، جہاں زندگی کے آثار نہیں ہیں، وہاں تک پہنچاؤ. ایک جذبہ ہے جس نے صحرائے گوبی کو پیدل عبور کیا، اور وہاں پیدل چل کے عبور کرنا ہزاروں میل کا سفر ہے. انسان ایک پل میں ٹیلوں میں دب جاتا ہے، ایک ہوا اڑی اس پہ گری اور انسان ایک پل میں ٹیلے کے نیچے آ گیا. ایک جذبہ ہے. میرے دوستو، ہم زندگی میں جذبوں کے ساتھ چل رہے ہیں. ایک ہے ذات میں جینے کا جذبہ، ایک ہے یہ ایک جذبہ ہے کہ مولا اکیلا میں نہیں، سب کو لے کے چلنا ہے. سب کے درد میرے درد ہیں، سب کے غم میرے غم ہیں، سب کی تکلیفیں میری تکلیفیں ہیں. مولا میری نیند پوری ہو جائے تو ہو سکتی ہے، میں اکیلی تسبیح لے کے بیٹھوں تو کر سکتا ہوں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کیا ہے؟ دن رات تسبیح خانے کی ذمہ داریاں، دن رات. اکیلی تسبیح ہوتی 3 تسبیحات کر لیتا، تلاوت کر لیتا، لیٹ جاتا. چھوٹی موٹی حکمت کی دکان ہے، چلو بھئی تھوڑا سا اس میں کر کے بچوں کی روزی کر لے. اماں ابا نے کچھ زندگی کا چھوڑا تھا، باپ دادا نے، چلو کچھ وہاں سے گزارا مرادارہ کی گی، گزارا ہو جاتا. یہ کیا اتنا لمبا چوڑا نظام؟ 3 مہمان گھر میں آ جائیں تو وقت پڑ جاتا ہے، جس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں مہمانوں کا واسطہ ہے، اس کو کتنا فکر روٹی کا، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا. میں 2:45 بجے تک تو سامنے لیٹرین کھلواتا رہا، سارے ان کی صفائیاں کرواتا رہا، ان کی ایک ایک ٹوٹی پہ نمبر لگواتا رہا کہ کون سی نل کا جو ہے اس میں پانی کم آ رہا، کہ مجمع بڑھ گیا ہے، اب اوپر کا بات کا پورا کھول دو. وضو خانے کہیں لیک، کہیں بند، کہیں سیمنٹ، کہیں. ہر سانس اپنے جذبے کو پڑھیں، ہر لمحہ اپنے جذبے کو پڑھیں. کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو. گھر بھی چھوڑا، گھر کا چین اور گھر کے کھانے اور گھر کے اپنی بادشاہی سب کو چھوڑا، اور سب کو چھوڑ کے یہیں آ کے اپنے جذبے سے مغلوب ہو گئے اور اپنی طبیعت کے مطابق رہنا شروع کر دیا.
اور حکم کو چھوڑ بیٹھے تو سمجھ لیں ہماری زندگی میں جذبات مردہ ہو گئے، ہماری زندگی میں جذبات بیکار ہو گئے۔ یہ فٹنس جذبہ کرواتا ہے کہ دسترخوان پہ اب ہاتھ روک لے، ایک جذبہ ہوتا ہے۔ بزدل آدمی کبھی پرہیز کر ہی نہیں سکتا، صرف دلیر آدمی پرہیز کرتا ہے، جس کو دسترخوان پہ کنٹرول ہو، بس میں نے اتنا کھانا ہے۔ اور ایک وہ آدمی، ہمارے ایک جاننے والا ہے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، ہمارے ایک جاننے والا ہے، وہ جب کھانے بیٹھتا ہے پیٹ ویسے لمبے، پیٹ پہ گرا ہوا ہوتا ہے کھانا، داڑھی پہ گرا ہوا ہوتا ہے، مونچھیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات ناک پہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں یہ صاف کرے، ایک ہی دفعہ صاف کر لیں گے، بعد میں فرصت ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ پہلے ہوتے تھے ماشکی، وہ ایک ماشکی ہے نتھو، ابھی بھی زندہ ہے، 19 بچے ہیں اس کے۔ تو شام کو وہ گن لیتا ہے کہ کتنی تعداد پوری ہو گئی ہے، دروازہ بند کرنا ہے چونکہ۔ تو وہ ہنستا ہوا آ رہا تھا، ولیمہ تھا شیخ صاحب کے بیٹے کا، پڑوس میں تھے، خشک چمڑا بیچتے تھے، ایک گیلا چمڑا تازہ ہوتا ہے، ایک خشک بیچتے تھے۔ تو ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا۔ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ وہ جو فلاں صاحب ہیں، ہاں، کہنے لگے بہت کھائے؟ وہ کہنے لگے نہیں، وہ تو میری شفٹ میں تھے، تو بھول گیا کوئی اور ہوگا۔ کہہ رہے نہیں، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ وہ کہتا ابا چاول، کہہ رہے بھائی جان اس کو ذرا چاول ڈال دینا، کہ خود تو فرصت ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ابا روٹی، کہہ رہے بھائی جان اس کو ذرا روٹی ڈال دینا، اور ڈش اٹھا کے نا، ڈونگا اٹھا کے ان کہتا بھائی جان شوربہ نہیں، صرف بوٹیاں لے آنا، زیادہ نہ لانا، بس اتنا ہو رہا، بوٹیاں لے آنا۔ وہ ایک لے کے چلا جاتا، اس وقت بوٹیاں کھاتے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ وہ آتا کہ صرف بوٹیاں لے آنا۔ اچھا وہ شفٹ ختم ہو گئی، وہ دوسرا آیا نا، اس نے کہا وہ تو میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ پتہ چلا کہ 2 شفٹوں میں 3 شفٹوں میں کلندر چل رہا ہے۔ جذبہ کھلاتا ہے۔ ہمارے ملک کا ایک سیاستدان تھا، فوت ہو گیا پرانا، اس کو کھانے کا مزاج تھا، پھر کھا کے منہ کر کے الٹی کر کے آ جاتا تھا، پھر معدہ صاف کر کے پھر آ کے کھانا شروع کر دیتا تھا، پھر بھر جاتا تھا، پھر الٹی کر کے آ جاتا تھا۔ ایک ہڑک تھی، ایک جذبہ تھا، کھو 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 کھو۔ جسم ساتھ نہیں دے رہا، کوئی بات نہیں، اس جسم سے نکال کے پھر لے آؤ۔ ہماری زندگی میں ہم جذبے کے ساتھ چلیں گے، ماننا جذبے کے ساتھ آتا ہے، بغیر جذبے کے نہیں آتا۔ قربانی ہمیشہ جذبہ کراتا ہے، اور وہ جذبہ بھی تھا کہ خشک بوٹی کھا رہے اور ادھر اعلان ہوا اور ایک دم پھینکی اور کہا میرے آقا نے فرمایا تھا تو خشک گوشت کھاتے ہوئے اللہ کی راہوں میں اترے گا۔ اور پھر ایک اور صاحب بھی ہیں کہ ایک دم سامنے دیکھا کہ اب میری ضرورت ہے، بہت سارے کٹ گئے ہیں اور جھنڈا گرنے والا ہے۔ اٹھے تو لیکن ایک دم خیال آیا، کہنے لگا دل کیا ہو گیا تجھے؟ تیرا جذبہ یہ ہے کہ تیری بیویاں ہیں تو کھڑے کھڑے ان کو 3 طلاقیں ہیں۔ تیرا جذبہ یہی ہے کہ تیرے جانور بھیڑ بکریاں اور اونٹنی ہیں اور جاؤ ان سب کو صدقہ ہے۔ تیرا جذبہ یہی ہے کہ غلام ہیں تیرے، جاؤ سارے کے سارے آزاد ہیں۔ تیرا مکان سارا لوگوں کو ہدیہ ہے، بول اب رہا کیا، چل گیا اور شہید ہو گیا۔ جانے جذبہ لگواتا ہے، مال جذبہ لگواتا ہے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے پوری زکوٰۃ دینی ہے، اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں خود دینے کے قابل ہوں، میں نے لوگوں سے لینا کیسے ہے، کون سا روپ دھار کے، کون سے لفظ اپنے اوپر حائل کر کے۔ اور یقین جانیے جو دینے والا ہوتا ہے جب لینا شروع کر دیتا ہے، اس کی نسلوں میں بیماریاں، مقدمات، تکلیفیں، مشکلات، مسائل، لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج، اور اس کی نسلوں میں بیماریاں، اور اس کی نسلوں میں آپس میں خون ریزیاں،
یہ زندگی میں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس نے زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ دینا ہوتا ہے وہ خود لینے والا بن گیا، اس نے اپنی زندگی میں وہ رزق شامل کیا جس رزق نے آ کے وہ زندگیوں میں فساد پیدا کر دیا۔ میرے دوستو، ہم سارے کے سارے جذبے کے محتاج ہیں۔ اذان کے کان کے اوپر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں اب چھوڑ دے، وہ کہتا ہے نہیں دکانداری ہو رہی، گاہکی ہو رہی، گاہک آ رہے، وہ کہتا نہیں ادھر سے کہ حی علی الصلاۃ، آ نماز پہ، کیوں؟ کہ اس لیے کہ حی علی الفلاح۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے، جاگیں تو پھر سمجھیں گے۔ کہنے لگا کہ حی علی الصلاۃ، مولا کیوں آؤں نماز کے لیے؟ آپ بلا رہے نماز کے لیے، اس لیے کہ حی علی الفلاح۔ ہاں، اس لیے کہ تیری فلاح، چاہے وہ رزق، چاہے وہ صحت، چاہے وہ برکت، چاہے وہ ترقیاں، چاہے وہ مالداریاں، چاہے وہ قرضوں کا اترنا، چاہے وہ مسائل کا حل ہونا، چاہے مشکلوں کا، چاہے میری ذات کا ملنا، تعلق مع اللہ، عشق مصطفیٰ، تیرے مسائل کا حل، فلاح، کامیابی ہے اسی صلاح میں۔ فلاح کس میں ہے؟ صلاح میں۔ صلاح کہتے ہیں نماز کو، وہ جذبہ ہے۔ اور پھر جذبہ اگر نہیں ہوتا تو مسجد کی دکان کا کرایہ دار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا۔ مسجد کی دکان کے آمنے سامنے دکان ہے، اٹھ نہیں سکتا، اور وہی جذبہ ہوتا ہے جو تیسری گلی اور تیسری بازار سے اس کو دوڑائے دوڑائے آتا ہے۔ یہ جذبے کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ جذبے یہاں سے ملتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے بھی، یہ نہیں میری وجہ سے، مجھے بھی یہ یہاں سے ملتے ہیں جہاں بیٹھے ہیں۔ اجتماعی طور پہ جب بہت سے لوگ یا کچھ لوگ اللہ جل شانہ کو پانے کے لیے اور اللہ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ جب جمع ہو جائیں، ان کے جمع ہونے سے ایک مجموعہ بنتا ہے۔ اس مجموعے سے ایک خوشبو اٹھتی ہے اور وہ پھیلتی ہے اور سارے مجموعے میں پھیل جاتی ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس رحمت سے ایسے لوگوں کو بھی نفع ہو جاتا ہے جو محض تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے یا جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو سب پہ آتی ہے۔ کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ ہماری طبیعتیں جذبوں کے تابع ہیں۔ آپ آخری عشرہ کس جذبے کے تحت گزاریں گے؟ تسبیح خانے کا ایک ایک پل کس جذبے کے تحت گزاریں گے؟ آخری عشرے میں موبائل کا بند کرنا جذبے کے بغیر نہیں ہوتا۔ بار بار ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے، بار بار ہاتھ ادھر جاتا ہے۔ جو ہاتھ تسبیح پہ جانا تھا، جو ہاتھ مسواک پہ جانا تھا، جو ہاتھ نماز کے لیے، جو ہاتھ خدمت کے لیے جانا تھا، وہ ہاتھ بار بار موبائل پہ جاتا ہے۔ اور کوئی جذبہ ہے جو کہتا ہے رک جا، نہیں ہے ضرورت، ساری زندگی اس موبائل نے اس قابل نہ چھوڑا مولا کہ میں تجھ سے آنکھیں ملا سکوں۔ ابھی بڑی مشکل سے تو وہ جگہ ملی ہے جہاں تجھ سے اور تیرے حبیب سے آنکھیں ملنے کا کچھ چانسز مل گئے ہیں، اب بھی یہاں موبائل کوئی میری راہ میں حائل نہ ہو۔ ہٹ جا موبائل، ہٹ جائے رابطیں، چھوڑ دو مجھے، میں اس ایک جذبہ لے کے آیا ہوں اور اپنے جذبے پہ موبائل کو قربان کر سکتا ہوں، آرام کو قربان کر سکتا ہوں، اپنی لذتوں اور کھانوں کو قربان کر سکتا ہوں، باہر نکلنے حتیٰ کہ باہر جھانکنے کو، تسبیح خانے سے باہر نہیں نکلوں گا 10 دن کے اندر، میرا اعتکاف ہے، میں اس کو قربان کر سکتا ہوں اپنی لذتوں کو، پر جذبہ تو میرا ساتھ دے۔ میں یہاں سے کچھ جھولیاں بھر کے جانا چاہتا ہوں، میں خالی نہیں جانا چاہتا، اے جذبہ میرا ساتھ دے۔ میں نسلوں کے لیے فیصلے خیر کے کروانا چاہتا ہوں، برکتوں کے کروانا چاہتا ہوں، عافیتوں کے کروانا چاہتا ہوں، رحمتوں اور راحتوں کے کروانا چاہتا ہوں۔ جذبہ تو میرا ساتھ دے۔ جب اللہ سے مانگتا ہے اور جذبے کا ساتھ لیتا ہے اور ہمت اور محنت کرتا ہے، رب غیب کے خزانے سے اس کے لیے در کھول دیتے ہیں، رحمتوں کے، راحتوں کے، عافیتوں کے اور ہمتوں کے۔ آپ نے ایک فیصلہ کیا میں نے روزہ رکھنا ہے، ایک خوف بھی تھا،
کہ بھوک کیسے برداشت ہوگی. 15.5 پونے 16 گھنٹے کا روزہ اب بڑھ گیا یا کم ہو گیا ہے؟ بڑھ گیا ہے. تیری مرضی. 2 دن بعد کم ہوگا، لیکن جس وقت کم ہونا شروع ہو جائے گا روزہ ہی نہیں آئیں گے. لیکن سخی اگر اس سے بھی بڑا بڑھ جائے، انشاءاللہ ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم تجھے بھوکا پیاسا رہ کے دکھائیں گے انشاءاللہ تیری رحمت سے. اور ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہوگا، ہمارے جذبوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری سوچوں کا بھی روزہ ہوگا، اور ہمارے قدموں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری تنہائیوں کا بھی روزہ ہوگا، ہماری آنتوں اور پیٹ کا بھی روزہ ہوگا. مولا تو انشاءاللہ ہمیں دیکھے گا تیری رحمت سے، تیری رحمت سے، تیری رحمت سے. ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. سنیں ایک بات بتاؤں ذرا آپ کو، میری طرف دیکھیے گا پھر دیکھیں. کسی نے پوچھا، اعتراض کیا اسلام پہ، یہ کیا ناانصافی ہے نعوذ باللہ کہ ایک مسلمان 60 سال 70 سال جیے اور وہ تو ساری زندگی جنت میں جائے، اور ایک کافر 60 70 سال جیے اور وہ ساری زندگی جہنم میں جائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی عمر اس نے کفر کی ہے اتنی عمر کفر میں اس کو آگ جلائے، جو بھی اس کو سزا ملے اس کے بعد وہ بھی جنت میں جائے، اپنی سزا کیے پائے. کہنے لگا بات یہ نہیں ہے، بات اور ہے، بات اور ہے. اور وہ بات یہ ہے کہ مسلمان نے ساری زندگی جینے میں یہ جذبہ رکھا تھا، مولا یہ عمر 60 سال کی ہے یا 60,000 سال کی ہے، تیرے حبیب کی غلامی پہ جیوں گا. کافر نے جذبہ یہ رکھا تھا کہ مولا یہ عمر 60 سال کی ہے یا 60,000 سال کی ہے، تجھے نہیں مانوں گا، تیرے حبیب کو نہیں مانوں گا، من چاہی زندگی گزاروں گا. اس کو اس کے جذبے کے بقدر اجر ملا، اس کو اس کے جذبے کے قدر ثواب ملا. ہماری زندگی میں جذبوں کا بہت اثر ہے، بہت اثر ہے. فرمایا تو بوتل لے کے بیٹھ، فقہا نے لکھا ہے بوتل یا گلاس لے کے بیٹھ، اس میں شربت ہو، دیکھیں ذرا ایسے ایسے شربت ہو، شربت ہو، اور تو اس کو شراب کے جذبے کے ساتھ بیٹھ کے پی، شراب کے جذبے کے ساتھ، شربت کو شراب کے جذبے کے ساتھ بیٹھ کے پی. اگر اسلامی حکومت ہو، خلفاء کی حکومت ہو، اور ان کو پتہ چل جائے تو تجھے وہ سزا ملنی چاہیے جو شرابی کو ملنی چاہیے، صرف تیرے جذبے پہ. قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے کیا لایا؟ یا اللہ میں کچھ لے آیا، لاتا تو اس وقت تو نے توفیق دی ہوتی. تو اللہ پاک فرمائیں گے کیا تو نے نیت کی تھی؟ کیا تیرا جذبہ تھا نیکی کرنے کا؟ اگر تو نیت کر لیتا اور تیرا جذبہ ہوتا میں تجھے توفیق دے دیتا. سارا دن اپنے آپ کو تولیں کہ آخری عشرہ ہے، آخری عشرے کا پہلا روزہ ہے، پہلا روزہ ہے، آخری عشرے کا پہلا روزہ ہے، میرا پہلا روزہ ہے. اب میں نے آج کا سارا دن کیسے گزارنا ہے؟ ٹیک لگا کے سو کے اجتماعی اعمال کے وقت ادھر نکل جاؤں گا اور لیٹ جاؤں گا، سو جاؤں گا. جس وقت سونے کا وقت ابھی سے ظہر دیا جائے گا اس وقت باتیں کروں گا، موبائل اور گلیوں میں سڑکوں میں پھروں گا. اور جس وقت اجتماعی اعمال کا وقت تھا اور جس کام کے لیے میں نے گھر چھوڑا تھا، میرا جذبہ کیا کہتا ہے کہ اس وقت میں پھر سوؤں گا اور لوگ جھولیاں بھریں گے. اس جذبے سے میں پوچھوں تو مجھے کیسے چلائے گا بتا، کیونکہ میں چلنا تیرے مزاج پہ ہے. ہمیشہ انسان کو جذبہ چلاتا ہے. پوچھوں میں اس سے تو بتا مجھے کیسے چلائے گا، کیونکہ نیند ایسی واحد چیز ہے جس کو جتنا بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی. جھگڑا ایسی واحد چیز ہے جس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھتا جائے گا. لسی واحد چیز ہے جس کو بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی. لسی بھی اور جھگڑا بھی اور نیند جتنی بڑھاتے جائیں گے بڑھتے. میرے ہاں ایک صاحب 1 مہینہ گزارنے آئے، غالباً 1 مہینے سے زیادہ گزارا. اب آپ سنتے جائیے
وہ شخص فجر کے لیے اٹھتا تھا، فجر میں اٹھتا تھا، فجر پڑھ کے پھر سو جاتا تھا، پھر اسے ناشتے کے لیے اٹھاتے تھے، ناشتہ کھا کے سو جاتا تھا، پھر اس کو ظہر کے لیے اٹھاتے تھے، ظہر کر کے کھانا کھا کے سو جاتا تھا، پھر اس کو عصر کے لیے اٹھاتے تھے، پھر سو جاتا تھا، پھر مغرب کے لیے پھر سو جاتا تھا، پھر عشاء کے لیے، پھر عشاء کے بعد تو ویسے ہی سو جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اب اپنی نیند کم کروں تو بیمار ہو جاتا ہوں، معدے کا نظام خراب، دل خراب، اعصاب خراب، جسم، اتنی نیند بڑھا چکا ہوں، بڑھاتے 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 بڑھاتے۔ وہ کہنے لگے ہم اس کو تلاش کرتے رہے، ہمارے گمان میں نہیں تھا، سخت سردی تھی، تلاش کرتے کرتے 7 دن ہم رو پیٹ بیٹھے، یا اغوا ہو گیا، کسی نے مار دیا۔ 7 دن کے بعد بھوسے کی کوٹھی میں گئے جو وہیں سو رہا تھا، 7 دن رات وہیں سویا رہا۔ آج میں آپ کو جذبہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں، اگر آپ میری اس واقعے کو توجہ دیں تو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میری نیند اتنی پختہ ہوتی تھی، اتنی گہری ہوتی تھی کہ سخت گرمی میں اور مکہ کی گرمی میں فجر پڑھ کے بعض اوقات سو جاتا تھا، اور جب سوتا تھا دھوپ نکلتی تھی اور میرے اوپر ہوتی تھی، میں نے چادر تانی ہی ہوتی تھی، اوڑھی ہوئی ہوتی تھی، اوپر سخت گرمی، مجھے کوئی نیند نہیں کھلتی تھی، میرا اوپر کا کپڑا بھی بھیگ جاتا تھا، میرے نیچے کا بستر بھی بھیگ جاتا تھا، مجھے کوئی آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ اور پھر کہا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا میں سو رہا، سخت بارش ہوگی، سردی ہے، نیچے سے پانی میرے نکل رہا ہے، نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اس جوان کو اٹھا دو، نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اوپر سے پانی بہہ رہا ہے، میری نیند نہیں کھلی۔ پر 2 وقت ایسے آتے تھے میری نیند کھل جاتی تھی۔ اب وہ 2 وقت سن لینا، 2 وقت ایسے آتے تھے جب میری نیند کھل جاتی تھی۔ ایک حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں ہندی کے دوہے پڑھتے تھے، عشق مصطفیٰ اور عشق مولا کی باتیں کرتے تھے اور روتے تھے نا، میری نیند کھل جاتی تھی۔ ایک شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ جب امت کے غم میں روتے تھے، میری نیند کھل جاتی تھی۔ وہ رونا کیسا ہوگا اور وہ کس جذبے کا رونا ہوگا؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جو ہندی کے دوہے پڑھتے تھے، ایک میں سنا دوں، میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بھلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، جپ اور جاپا دونوں مرے، نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے۔ آپ کہیں تو کیا تارے، کیا باتیں ہیں، کسی مندر میں بیٹھا ہے تو؟ اس کا معنی ذرا سن لو، پھر مزہ آئے گا۔ معنی کر کے میں اس کو پھر کہوں گا، پھر کہو گے او ہو کیا ہے۔ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، کیوں کہا جی؟ اس نے اپنے مرشد کا 40 سال پانی بھرا۔ پانی بھرنا محاورہ ہے خدمت کرنا، سنا نا، پانی بھرنا۔ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، پانی بھرتے مردے مجھے خیال آیا میں تو احسان کر رہا، اتنی گھاگھر بھری، 1 بھر گئی، 2 بھر گئی، 3 بھر گئی، تو مجھے تو چاہیے تھا میں نہریں بہاتا ہیں۔ میں جس بندے کی بات کر رہا تھا نا، کہ میں اس بندے کو میں نے کہا ہے کہ تیرا جذبہ کمزور ہے، ابھی میرے سامنے وہ سو رہا ہے، اس رمضان سے پہلے اس کا جذبہ زندہ تھا، اس دن بھی سو رہا تھا وہاں، آج بھی میرے سامنے بیٹھا سو رہا ہے، اس کا جذبہ سو گیا ہے، رمضان سے پہلے اس کا جذبہ مضبوط تھا، آج وہ بیٹھا سو رہا ہے۔ جذبے خدمت کراتے ہیں، بندے خدمت نہیں کرتے۔ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، لامڑیاں یاریاں تک کرنے لیکھے۔ کیسا گہرا لفظ میں نے کہا ہے، سمجھدار بندے کو عقل کو لگے گی۔ لامڑیاں یاراں تے کرنے لیکھے، لیکھے لکھ رہا ہے 1 2 کتنا حساب ہے، کتنا کتاب ہے۔ عشق کریں دا دھوئے، نہ کھد دے دھے نہ کھوئے،
مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد ہے کیا ہے یا رب، تیری عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ زر پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ میں تو گئی تھی پنیا بھرن کو، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی، میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا۔ میں نے یہ کیا اپنے حساب کتاب لکھنے شروع کر دیے کہ میں نے مولا تیری اتنی عبادت کی، مرشد آپ کی اتنی خدمت کی، آقا مدینے والے میں نے آپ پہ اتنے احسان کیے، بھلا ہوا شکر ہے گھاگھر ٹوٹی گھڑا ہی ٹوٹ گیا، اب میں دن رات بس خدمت میں لگا ہوا ہوں، بس دن رات پانی بھر رہا ہوں، پہلے گھڑے پہ بھرتا تھا وہ ٹوٹا، بھلا ہوا میری گھاگھر ٹوٹی۔ بڑے گہری باتیں ہیں۔ میں تو پنیا بھرن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا، اور میں تو گئی تھی رام جپن کو، بلا ہوا میری مالا تسبیح، بلا ہوا میری مالا ٹوٹی، میں تو رام جپن سے چھوٹی، میرے سر سے ٹلی بلا۔ جپ اور جاپا دونوں مرے، جپ چلا اور جاپا پڑھنا دونوں مرے، باقی کیا بچا؟ نارائن ہرے سبحان اللہ۔ ہندی میں نارائن ہرے کو کیا کہتے ہیں؟ باقی کیا بچا؟ نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے نارائن ہرے۔ ہائے جس کو عشق پہ لگتے ہیں نا اس کو یہ شعر چوٹیں لگتی ہیں، جس کو عشق کی چوٹیں نہیں لگتی۔ ہمارے محلے میں ایک خاتون ہوتی تھی، اس کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تھا، تو گھروں میں عموماً ریڈیو ہی ہوتی تھی، وہ کسی گھر میں ہوتی تھی، سب گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک گھر میں ریڈیو چلتی تھی، ہمارے گھر سے کو 3-4 گھر دور ریڈیو چلتی تھی، وہ اتنا اونچا چلاتے تھے بازو کا دور کی ہوا چلتی، جیسے آج کل ہوا چل رہی تو آواز آتی تھی، تو جب وہ آتی تھی فوراً ریڈیو بند کر دیتے تھے، کیونکہ اس میں کوئی ایسا نغمہ ایسا گانا تو ہوتا تھا، وہ نغمہ گانا محبوب کے لیے معشوق کے لیے ہوتا تھا، اس کا نظر فوراً بیٹے پہ جاتی تھی، جو روتی تھی بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر کئی دن وہ بیمار ہو جاتی تھی، اس کے اندر کا جذبہ وہ جا کے ٹھا لگتا تھا اپنے بیٹے کی جدائی کے اوپر۔ کہتے ہیں میری نیند نہیں کھلتی تھی سخت گرمی میں، میری نیند نہیں کھلتی تھی سخت سردی میں اور سخت بارش اور طوفان میں، جب یہ درویش دونوں روتے تھے نا اللہ کی محبت اور مخلوق کے غم میں، میری نیند کھل جاتی تھی۔ وہ اندر جذبہ درد کا ہو گیا کیا، کیسا ہوگا کہ اس جیسے بندے کی جس کی نیند اتنی گہری ہے کھل جاتی ہوگی، وہ جذبہ کیا ہوگا؟ اس جذبے کو سوچیں تو صحیح، وہ جذبہ کیا ہوگا؟ جذبے کی زندگی ہے، جذبہ حیات ہے، جذبہ بہار ہے، جذبہ زیست ہے، جذبہ منزل ہے، جذبہ راہیں ہیں، جذبہ باد بہار اور باد نسیم ہے، اور جذبے سے ہمت ہے، اور جذبے میں طاقت ہے، اور جذبے میں قوت ہے، اور جب یہی جذبہ لڑکھڑا جاتا ہے پھر انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی ختم ہو جاتا ہے۔ صدا مانگتے رہو کہ مولا اس جذبے کو سلامت رکھ۔ اور آخری لمحے ہیں، پہلا دن ہے آپ کے، پہلا دن ہے آخری پہلے دن کو میں کیسا قیمتی بناؤں اجتماعی عمل میں، لوگوں کو راحت دے کے، لوگوں کو راحت دے کے، لوگوں کو راحت دے کے اجتماعی عمل میں، اور لوگوں کو راحت دے کے میں کیسا ایک ایک پل قیمتی بناؤں، میں کیسا ایک ایک پل قیمتی بناؤں۔ بس یہ جذبہ جب ہوگا نا پھر زندگی کی منزلیں، اور جب جذبہ چھوٹا ہو جاتا ہے پھر چھوٹی سی کوہنی بھی لگ جائے، کہتے ہیں یہی کچھ سکھایا یہاں، پھر مجھے بھی برا بھلا اور ساتھیوں کو بھی، اور کہتے ہیں میں جا رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب جذبے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر چھوٹی سی ٹھوکریں اور چھوٹی سی ناگواریاں جو اس کو زندگی میں عام طور پہ آتی رہتی ہیں، ٹرین میں اگر آیا تو بڑی ناگواریاں آئی تھی لیکن جذبے نے یہاں پہنچایا ہے، اگر کوچ میں آیا تو بڑی ناگواریاں آئی تھیں، جذبے نے یہاں پہنچایا ہے، اور اپنی گاڑی میں یہاں آیا تو بڑی ناگواریاں آئی تھی، کوئی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا، کوئی اشاروں کا کوئی نظام کہیں
پر جذبہ کہتا ہے نہیں، کچھ ہو پہنچنا ہے۔ تو کیا خیال ہے، جذبے کے ساتھ چلیں گے ساری زندگی، ہر سانس ہر پل انشاءاللہ؟ جذبہ مردہ تو نہیں ہوگا، سدا زندہ ہوگا، جوان بوڑھا ہوگا۔ ایک دم دو لفظ کٹھے کہے تو یا ایسے میں اٹھاتا رہوں گا نیند سے۔ وہ جس نے جگانا تھا امت کو، ساری رات ہمیں جگاتے رہے، جب ہمارے جگانے کا وقت، جاگنے کا وقت آئے، خود سو گئے۔ اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے۔ جذبے کے ساتھ زندگی کے دن رات گزریں گے، پھر کوئی ناگواری نہیں ہے۔ ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر مزہ ہو۔ پھر یہ نہیں کہا جائے گا تیری ڈیوٹی کیا ہے، تجھے کیا کام دیا تھا، کتنے بجے کام شروع کرتا ہے، کتنے بجے سوتا ہے، نہیں۔ جذبہ اس کو خود بخود یوں کھڑا کر دیتا ہے، اندر ایک کلاک ہوتا ہے، الارم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے اور میں نے کرنا ہے۔ میں تراویح سے لے کر رات تک یہاں رہا ہوں، اوپر نیچے پھرتا رہا ہوں، ٹانگوں میں پھر درد پڑ گیا، پر جذبے پہ درد نہیں پڑا۔ جسم بوڑھا ہو جاتا ہے، جذبہ بوڑھا نہیں ہوتا۔ جسم کمزور ہو سکتا ہے، اگر جذبے زندہ ہیں، نظام عالم میں اللہ کے ہاں تیری قیمت ہے۔ تو زندہ جذبوں کے ساتھ ہیں، منزل کو پائیں گے، یا راستے میں چھوڑ کے یہ گیا وہ گیا؟ زندہ جذبوں کے ساتھ۔ اب زندہ جذبوں کے ساتھ اللہ کا نام لیں گے، اور اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لیں گے۔ کس کے دھیان سے؟ اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، زندہ جذبوں کے ساتھ لیں گے، اور ایسے جذبوں کے ساتھ کہ دل میں اس کا نام اتر جائے، اور پھر جذبے کے ساتھ مراقبہ کریں گے، اور تصور یہی ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ اس کیفیت اور اس جذبے کے ساتھ مراقبہ کریں گے، اور پھر دعا اور اس مراقبے کو پھر اپنے تنہائی کے لمحات میں اس کی مشق کریں، بڑھائیں، اس کی مشق کریں۔ اس کیفیت کے ساتھ ہمارے آج کے لمحات شروع ہو رہے ہیں۔ آج پہلا دن ہے آخری عشرے کا، ہم نے رمضان کی ابتدا آج سے کی ہے۔ آج سے اپنے جذبے کو تر و تازہ کریں، انہیں یہ ٹھہر جائیں، لمبے سفر میں جانا ہے، میں ذرا آئل چینج کر لوں، لمبے سفر میں جانا ہے، ذرا گاڑی کی ہوائیں چیک کر لوں، بریکیں چیک کر لوں، ٹیوننگ سروس کر لوں۔ لمبے سفر پہ جانا ہے، ابھی ایک لمبا سفر ہے، بظاہر 10 دن کا، لیکن آخری عشرہ ابھی مکھن ہے۔ میری طرف دیکھیں، ذرا ادھر دیکھیں، یہ لسی کو ہلاتے ولوتے مدھانی چلتے چلتے اگر تھوڑی دیر بھی دیر کر دے، مکھن پھر تحلیل ہو جاتا ہے، فوراً اتارنا پڑتا ہے۔ یہ ہے سچ، بس اب دیر نہیں کرنی۔ رحمت یوں آئے، یوں رحمت کو لے لو، جو سو گیا سو کھو گیا۔ جب اجتماعی عمل ہے، ابھی سونے کا وقت ہے، فوراً سو جائیں۔ ظہر کے بعد اپنے آپ کو تر و تازہ، چست اور بالکل پابند رکھیں، اور مغرب کے بعد، عصر کے بعد بھی، اور ظہر کے بعد بھی، اور عصر کے بعد بھی اپنے آپ کو پابند رکھیں، اپنے آپ کو بس، اور جذبوں کو تر و تازہ اور زندہ رکھیں۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے نا؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
الا اللہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ایمان کامل دے دے، اخلاص کامل دے دے، اخلاق کامل دے دے،
مولا برکت اور عافیت دے دے، برکت اور عافیت دے دے۔ نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔